خلق ساری شفاعِ روزے جزا کے ساتھ ہے، اور لے کے دل و رام کو جنت میں جب حضرت گئے، لے کے دل و رام کو جنت میں جب حضرت گئے، لے کے دل و رام کو جنت میں جب حضرت گئے، کل ہوا ہندو بھی محبوب بے خدا کے ساتھ ہے، کل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے، رحمت عالمین کے حشر میں مانا کھلے۔ ہندوستان میں دہلی سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالہ کا نام ہے مولوی، دہلی سے نکلتا ہے، ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے مولوی۔ اس میں بے شمار شعراء حضرات کے مضامین لکھے ہیں، اس میں انہوں نے دہلی سے جو رسالہ نکلتا ہے دلو رام کی ایک بات لکھ دی، بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ دلو رام بیمار ہو گیا، موت کا وقت ہے، بڑے بڑے شعراء پریشان ہو گئے کہ ایک عظیم شاعر جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس رسالے میں یہ مضمون لکھا ہے، بڑے بڑے شعراء پریشان ہو گئے۔ بہرحال اس دلو رام کے برادری اور گھر والے پریشان ہیں کہ دلو رام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے اور دلو رام پر نزا کا وقت ہے، اور وہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتا ہے۔ اچانک دلو رام کا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھل اٹھا، دلو رام جلدی سے نیچے آیا، کہنے لگا سارے گھر والے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، سارے گھر والوں کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ساری زندگی جن کریم آقا کی نعتیں پڑھتا رہا اور جس فاطمہ الزہرا کے بابا جان کے نعتیں لکھتا رہا، وہ خود فاطمہ کے ابا جان میرے گھر آ گئے ہیں۔ دلو رام کہتے ہیں اب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا مدینے والے آقا بڑے مہربان ہو، مدینے والے آقا بڑے مہربان ہو، میں تو صرف نعتیں پڑھتا تھا، کلمہ تو نہیں پڑھا، میں تو صرف نعتیں لکھتا تھا اور نعتیں پڑھتا تھا، آپ تو بڑے مہربان ہو، بڑے لجپال ہو کہ میرے گھر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا دلو رام تیری موت کا وقت قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا عاشق دوزخ میں چلا جائے، تو نے میری نعتیں لکھی ہیں، میری نعتیں پڑھی ہیں، میرا ذکر کیا ہے، خوش نصیب ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں، جو یہاں آئے ہیں، جو آئی ہیں، جو حضور کا ذکر سنتے ہیں۔ حضور چاہیں گے کہ میرے یہ آنے والے دیوانے اور سننے والے جہنم میں چلے جائیں، یہ خوش نصیب ہیں۔ ارے جو حضور کی بارگاہ میں نعت لکھ دے اور نعت پڑھ دے، ہندو ہو کے حضور اس کے گھر چلے جاتے ہیں کہ جہنم میں نہ چلا جائے، اتنے مہربان ہیں۔ تو ہم تو حضور کے اپنے ہیں، ہم تو حضور کے اپنے، ہم تو حضور کے اپنے ہیں، ہم تو حضور کے اپنے، ہمیں کیسا چاہیں گے حضور؟ تو بہرحال فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، تو میری نعتیں لکھتا رہا، نعتیں پڑھتا رہا، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے، جلدی کر کلمہ پڑھ، جلدی کر کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھا غریب بندہ نوازی کی کے وقت نظر آ پائے، غریب بندہ نوازی کی کے وقت نظر آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو
کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اتنے مہربان ہے آقا، اتنے کریم ہے آقا. تو اللہ پاک نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، کرم ہی کرم ہے. وہ ان کا گدھا کیا یہ اعزاز کم ہے. تو شعر جو ہے نا اس کو مرکز بنا لینا. شب و روز الفت کا اظہار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار. یہی دین میرا، یہ میرا بھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم والد ہی. محترم شیخ طریقت مجدد الدین و ملت، جن کا نام باعث خیر و برکت حضور قبلہ پیر سے چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار بیانات سنے. جن پیر بھائیوں نے ان کو یاد ہوگا ان کی بات عرض کرنے لگا. جو لوگ سنتے تھے ان کے بیانات، ان کے بیان کا کچھ حصہ بیان کرنے لگا. اب میں اپنے والد محترم شیخ طریقت کے بیان کا کچھ حصہ بیان کرنے لگا ہوں. وہ اپنے بیان میں اکثر فرماتے تھے، جو پرانے پیر بھائی وہ بھی سنتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر بے شمار نعمتیں دے کر بھی اللہ پاک نے ہم پر کوئی احسان نہیں جتایا. یہ میں اپنے والد محترم کی شیخ طریقت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ان کی زبانی. اور یہ بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ہندو تھا، اس پر بھی مہربان ہو گئے، کرم فرما دیا. ہم تو اپنے ہیں ان کے، ان کی محبت میں چل کے آئے. زید بن سکن تو پتہ نہیں کتنے زخمی ہو کر بھی بارگاہ میں گرتے پڑتے پہنچے. ہم تو بڑی شان سے آئے ہیں. آپ فرماتے تھے اللہ پاک نے ہم پر کوئی احسان نہیں جتایا. دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں، پاؤں دیے چلنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی، کان سننے کے لیے دیے. میرے والد محترم فرماتے تھے زندگی دی، کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں دی، رہنے کے لیے گھر دیا اور بے شمار نعمتیں دی، مگر کسی جگہ پر بھی اللہ پاک نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. مگر ایک نعمت ایسی ہے جس پر اللہ پاک نے اپنا احسان جتلایا اور ارشاد فرمایا. ایک نعمت ایسی ہے جس کا ہم پر احسان بھی جتلایا اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا اللہ پاک نے کہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا. اس نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا اور اپنے پیارے حبیب کو ہم میں بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ اتنے احسانات جتائے مگر کسی جگہ پر بھی کسی احسان کو ہم پر نہیں جتایا. صرف ایک احسان جتایا رب العزت نے، جو کہ ہم سب کا پالن ہار ہے، مالک ہے، مختار ہے. ایک احسان جتایا کہ مومنوں پر احسان کہ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے مگر کسی جگہ پر بھی کسی کے متعلق بھی اللہ پاک نے ہم پر احسان نہیں جتایا. مگر سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ احمد مجتبیٰ آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہ میں نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہم پر احسان کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام کے بنے تمام انبیاء اتنے گزرے کیوں نہیں کیا؟ مگر حضور تشریف لائے
تو اللہ پاک ہم پر احسان جتا رہا ہے۔ حضور کا آنا ایسا کیا ہوا کہ جو ہم پر مومنوں پر اللہ پاک نے احسان فرما دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا حکمت تھی، وہ سن لیں۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اس کی ایک وجہ تھی، آقا علیہ السلام کا آنا ایک وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ یہ آقا علیہ السلام کا آنا ایک رسول کا آنا نہیں تھا، یہ ایک رسول کا آنا نہیں تھا، یہ ایک صادق اور امین کا آنا تھا، یہ ایک رؤوف اور رحیم کا آنا تھا، یہ ایک بشیر اور نذیر کا آنا تھا، یہ خاتم النبیین کا آنا تھا، یہ شافع محشر کا آنا تھا، ان کا آنا تھا جس کو انسانیت کی معراج سے نوازا گیا، ان کا بھی آنا تھا جن کا وجود مبارک وجہ تخلیق کائنات بنا، اور ان کا بھی آنا تھا جنہیں رحمت للعالمین کی خلقت پہنائی گئی، اور ان کا بھی آنا تھا جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور ان کا بھی آنا تھا جن کو انا اعطینا کل کوثر کہہ کر پکارا گیا، اور ان کا بھی آنا تھا کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ایک امی کا آنا تھا، ایک حضور کا آنا ایک امی کا آنا تھا، جو کہ بغیر پڑھائے بغیر لکھائے سب کچھ جانتے ہیں، جو بغیر پڑھ کر آئے ہیں اور سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو پڑھانے آئے ہیں۔ یہ ایک امی کا آنا تھا جنہوں نے پوری انسانیت کو جینے کا شعور دیا اور آگہی عطا کی۔ اس نور کا بھی آنا تھا جن کی ضیاء سے تمام عالم منور ہو گیا۔ ان بشیر کا بھی آنا تھا جس نے بشر کو صرف خیر سے امتیاز کرنا سکھایا، چھوٹے بڑے میں تمیز سکھائی، میاں بیوی میں شعور سکھایا، بیوی بچوں کے حقوق سکھائے، ماں باپ کا ادب سکھایا۔ یہ تمام چیزیں آپ آئے تو آپ نے سکھایا۔ اور ان مزمل کا بھی آنا تھا جس نے جہالت کے ظلمت کدے میں علم کی کندیلیں روشن کر دیں، علم کی کندیلیں روشن کر دی۔ ان مصدق کا بھی آنا تھا جس نے راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو پھول عطا کیے، دعائیں عطا کی۔ ان کی نعتیں، ان کا بھی آنا تھا جنہوں نے زہر دیا اور جن کے ہونٹوں پر زہر تھا اور انہوں نے ان کے ہونٹوں پر پھول عطا فرمائے۔ ان کا بھی آنا تھا۔ ان مسیح کا بھی آنا تھا جس نے انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھی، اور ان قائم کا بھی آنا تھا جس نے گرتے ہوئے کو تھاما تھا۔ ان ناصر کا بھی آنا تھا جو بے سہاروں کا سہارا تھا۔ ان حاجی برحق کا بھی آنا تھا جس نے گمراہوں کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا۔ ان منیب کا بھی آنا تھا جس نے صنم آشناؤں کو ابدیت خداوندی سے عطا بہرایاب فرمایا، وہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ ان جواد کا بھی آنا تھا جو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ان سخی کا بھی آنا تھا جس کے گھر میں چاندی نہ سونا تھا مگر سب کو کھلاتا تھا، جن کے گھر میں چاندی نہ سونا تھا مگر پھر بھی سب کو کھلاتا تھا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا زنانہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی خالی ہاتھ کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ ان غنی کا بھی آنا تھا جو ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا۔ سلام ان پر کہ فضل کے موتی جنہوں نے بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام ان پر کہ بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام ان پر کہ جس نے مشقیں کھول دی اسیروں کی، سلام